اسلام کا چھٹا رکن۔ حضرت نظام الدین علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنی ظاہری علم پر بہت ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید الدین گنج شکر کی مجلس میں اپنی علمیت کے قصے سناتے، جنہیں آپ علیہ الرحمہ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا اسلام کا چھٹا رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر نہ جائیں۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندری ایک سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے میں تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی نہ درخت نہ گھاس۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کی۔ تو وہ بولا، میں بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخرکار وہ بولا، چلے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا، پھر 3 دن بعد نمازوں کا، اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ پھر اگلے دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، آج آپ بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں، یعنی لکھ کر دے دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا، میں اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ اور روٹی کے بدلے فروخت کرتا ہوں، اور نیچے اپنا دستخط کر دیا، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر ہوا میں لہرائی،
جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت، یہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ علیہ الرحمہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کی باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ علیہ الرحمہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہ گئے، پھر بابا فرید الدین گنج شکر کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ علیہ الرحمہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے تھے۔ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے لبھے نہ 6واں تے 5 جاندے مک۔